حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ زندگی کے اندر ماں باپ کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ آپ ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں، انواع و اقسام کے پھل ان کو دے کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، ان کی خوشی کے جو بھی سامان ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے مزاج سے آشنائی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب انتقال کر جاتے ہیں تو پھر یہ سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسرا حق ماں باپ کا ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اور مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو۔ کل غریق المتغوص، دو لفظ بیان فرمائے، ایک تو غرق ہونے والا، ڈوبنے کی کیفیت، اور دوسرا المتغوص، فریاد کرنے والا۔ اس آڑے اور مشکل وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار ہوتا ہے، کسی کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں اور میرے لیے کوئی دعا کر دے۔ تو اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں موڑتا، چونکہ وہ کریم ہے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ جا کے کوئی ایسی چیز طلب کریں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ چیز مانگیں جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو، تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ سکتا ہے؟ خاندانی شخص ہوگا تو وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ چل کے آگے ہیں اور مجھے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے۔ تو وہ ضرور اس مطالبہ کو پورا کرے گا، وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو خالی لٹا دوں۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب ہاتھ پھیلا کے وہ میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور میرے سے التجا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خالی نہیں موڑتا، چونکہ میں کریم ہوں اور مجھے خالی موڑتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی موڑ دوں، چونکہ اگر میں نے بھی خالی موڑ دیا تو وہ اور تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے وہ جھولی پھیلائیں گے اور جہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے دستے طلب دراز کر کے مانگیں گے۔ اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر وہ کس دہلیز پہ جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ اور اگر کوئی خود مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تمہاری ضرورت ہے، تم مانگتے رہو، جھولیاں پھیلاتے رہو، دستے طلب دراز کرتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ لیکن اگر تم متکبر ہو گئے، تم سرکش ہو گئے اور تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پھر پرواہ نہیں، چونکہ وہ کریم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی ہے۔ تو تم اس سے دستے طلب دراز کر کے مانگو۔ پھر اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی مانگو در رحمت کو شادہ پاؤ گے۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، یہ تو سونے کا وقت ہے، اس وقت دستک دی تو الٹا طبیعت میں مزاج میں تلخی ہوگی، لیکن وہ مالک ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، دوپہر کے وقت در دستک پہ حاضری دو، رات کے پچھلے پہر اس کی دہلیز پہ جا کے دستک دو، جب بھی
اسے پکارو گے وہ دینے پہ آمادہ ہے۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ مانگو تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ۔ بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہہ رہی تھی، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ پتھر کا مادو بلا اس کی فریاد کیا سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا۔ وہ سر شام بت کے آگے بیٹھ جاتی اور یوسف کے ملنے کی التجائیں کرتی، یا صنمی یا صنمی۔ عمر بیت گئی، نہ اس کا جذبہ کم پڑتا ہے اور نہ یوسف مل رہے ہیں۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بل کھا گئی۔ یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی، یا سمادی یا سمادی۔ آواز آئی، جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی ہے، تو بت کو پکار رہی ہے، زبان بل کھا گئی ہے۔ یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔ کہا جبریل جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی دستے طلب دراز تو کرے، کوئی مانگے تو صحیح، ہاتھ تو پھیلائے اس کی چوکھٹ پہ۔ وہ کریم ہے، 70 پیار کرنے والا ہے، تو اگر اس کی دہلیز پہ مانگیں تو وہ بندوں کی طلب سے سوا دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو پہلا مقصد اس کے حضور بخشش و غفران طلب کرنا ہے، اللہ کے حضور عرض کرنا ہے کہ مالک غفران و رحمت کے پردوں میں ہماری ماں کو ڈھانپ لے۔ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کے انعقاد کا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کے لیے اولاد دعا مانگتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے اس دعا کے اندر۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی، جس شخص نے روزانہ معمول بنا لیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تب بھی۔ روزانہ ایک وقت متعین کر لیں اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں۔ ویسے تو جو صالح پاکیزہ اولاد ہوگی، 5 گانا نماز کی عادی اولاد ہوگی، وہ اہتمام سے نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا مقصوم ہوتا ہے۔ اوروں سے دعا کروانا، آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، کتنے نیک بوڑھے بزرگ سفید ریش لوگ، نیک سادات کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کسی کی قبول کر لے۔ تو اوروں سے دعا کروانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور ساتھ مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، کوئی تعلق خاص ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ تو سب کو ہی ہے، لیکن میں اصل ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کرے کہ اپنی بخشش کا سامان کر رہا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ والدین کے لیے کثرت سے دعا، اللہ اکبر، یہ اپنے باطن کی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے،
اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو غفران و بخشش کی دعاؤں کا سلسلہ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کا اور اس قبیل کے منعقدہ اجتماعات کا۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا ہے۔ گھر بیٹھے بھی ہم دعا کر سکتے تھے، لیکن یہاں آ کے دعا کرنے کا مقصد مرحوم کے یا مرحومہ کے پسماندگان سے اظہار محبت ہے، جس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور یہ حضور کے عمل سے، سنت سے ثابت ہے کہ حضور مائز ابن مالک اسلمی کے گھر گئے ہیں جب ان کا انتقال ہوا، اور آقا کریم نے جا کر کے کہا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حالانکہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو وہ ایک سلسلے میں موخوذ ہوئے، پھر حد جاری کی گئی، تو آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے اہل ایمان میں، لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔ یعنی ان کی توبہ کو اوروں میں بانٹا جائے تو وہ بھی بخشے جائیں، تو ان کے گھر حضور آ کے پھر دعا کیوں کرتے ہیں، جبکہ حضور فرما چکے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے لے رہا ہے، جنت کی نہروں کے اندر وہ کلکاریاں لے رہا ہے، جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ تو پھر حضور ان کے گھر میں کیوں آئے؟ گھر میں اس لیے آئے کہ پسماندگان کی ڈھارس بندھائیں، اور جس گھر میں حضور آئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ ہمارا دوسرا مقصد پسماندگان کے ساتھ تعلق کو نبھانا ہے۔ یعنی یہ تینوں مقاصد جو چیدہ میں نے عرض کیے، تینوں مقاصد 3 اشخاص سے جڑے ہیں۔ پہلا مرنے والے کی ذات سے، دوسرا پسماندگان سے، اور تیسرا ہمارے اپنے وجود سے۔ مرنے والے کے لیے دعا، اور ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے۔ اگر وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیا تو درجے بلند ہوتے ہیں دعاؤں سے۔ اور دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت۔ ظاہر ہے ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ انسان زندگی کے جس مرحلے میں بھی چلا جائے ماں کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو یہاں سے کوئی شعر پڑھ رہا تھا تو آواز جا رہی تھی کہ ماں کی وفائیں جب حضور یاد کر کے رو پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی ماں کے لیے اپنے دل کے اندر کیا جذبات، کچھ اس مفہوم کا شعر تھا۔ اور وہ ایک باقاعدہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام باقاعدہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے بڑی تفصیلی کہانی لکھی ہے کہ ایک دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا تو ہجوم عاشقاں، جو ہی حضور حجرہ نور سے باہر نکلے تو ادب سے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ بس یہ لمحے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں چھلکنے لگی، اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ ارشاد کیا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی۔ انسان نے مشکل وقت دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائے یا اور زیادہ خوشحالیاں اللہ عطا کر دے تو انسان آرزو کرتا ہے۔ آج تو اس دنیا میں یہ نفسی کی دنیا ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں قیامت کے اندر ہوگا نفسی کا عالم، تو یہ تو قیامت سے قبل ہی عالم ہو گیا ہے۔ تو آج تو کسی کی عزت پر لوگ آتش غیظ و غضب اور آتش حسد میں جلنے لگ جاتے ہیں، تو ایک ماں ایسا رشتہ رہ گیا ہے جس کو قلبی فرحت اور مسرت ہوتی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو بوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا، انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ تو
حضرت آمنہ نے جو جملے کہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں. وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں. وہ ذکر باق و ولد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا. حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. پھر ماں کی وہیں تدفین کی، ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے. اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی. ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے. اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد. اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا. پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا. مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں، جبر، ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے. تو آج حالات بدل گئے. حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے. وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں. وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے. صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں. تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی. وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی. فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا. ماں کی کمی کو انسان ہر دور میں، ہر لمحے میں محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے. ماں کو اللہ نے وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. اللہ اکبر. ہمارے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس زمانے میں کہ ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں. وہ کہتے تھے کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ اونچی مسندوں کے اوپر بیٹھنے کا وہ لطف کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا سرور ہے. عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا لطف کہاں
جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے. عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، نقیب حضرات اٹھا کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو میں رکھی گئی ہے. ماں جب پیار سے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں. اللہ نے اس کو وہ پیار دیا. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، یہ آج کل سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. تو میں نے کہا آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اللہ نے اس کو وہ محبت دی، وہ پیار دیا، وہ درک دیا، وہ درد دیا، اس کے اندر وہ احساس کی کائنات آباد کر دی جسے ممتا کے نام سے پکارا جاتا ہے. نعم البدل، کیا بدل بھی موجود نہیں. اللہ نے ماں کے روپ کے اندر اللہ اکبر وہ پیار رکھا ہے. ماں جب پیار سے ہاتھ اٹھا دے تو عرش سے بیٹے کے حصے کی دعائیں کھینچ کے لے آتی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اپنے گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ ان کو بھی خالی نہیں موڑتا. اللہ جل شانہ نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے، دکھ جھیل لیتی ہے. غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. مائیں کن کن مشکلوں سے گزر کے اولاد کی تربیت کرتی ہیں، غلامیاں قبول کر لیتی ہیں. ماؤں کی کہانیاں دل آویز ہیں اگر اس عنوان سے بات چلے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے. تو جس ماں نے اولاد کو جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، آوارہ مزاج بچہ، تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، پلٹ کے آجا، میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں. اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب سرکش انسان بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو بدتمیز طالب علم کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہوگا. لیکن یہاں پیار کا انوکھا اسلوب ہے، دل آویز کہانی ہے. جو سرکش ہے، باغی ہے، متمرد ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے. ما غرک، ما میں عموم ہے، اس چیز کا نام تو بتا جس نے رب سے تجھے دور کر دیا. دولت، حسن، جوانی، اقتدار، یہ کیا ہے جو تیرے پاس مستقل رہنے والا ہے؟ آج ہے کل نہیں. آج جوانی ہے، آج تیری چوڑی چھاتی، کڑیل بازو، لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی. اقتدار آج ہے کل نہیں ہے، دولت آج ہے کل نہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. تو کس ورطے پہ، کس بل بوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ بربک الکریم. اچھا رب کہنا ہی کافی تھا، لیکن صفت کریم لگائی. وہ رب جو کریم ہے. 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف، مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو کہا وہ کریم رب. پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس نے تجھے تخلیق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے. ماں نے پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے، اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک، دیکھ میرا تیرا رشتہ، میں تو خالق لگتا ہوں.
میں نے تو تجھے خلق کیا ہے، تجھے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ فسوا کا، پھر تجھے ہموار کیا، تیرے اعضاء کو توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے قد رانا دیا، تجھے اعتدال دیا۔ دو آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بھدا لگتا، دو ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا۔ یہ سب کچھ موجود تھا، آنکھوں میں بجلیاں ہوتی، کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے، زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا، قد را نہ ہوتا، لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے تو قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے۔ انسان تجھے میں نے توازن بخشا ہے، فسوا کا فعدلک، تجھے اعتدال دیا ہے، تجھے حسن بھی دیا، تجھے جوانی بھی دی، تجھے جمال بھی دیا، لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا رب۔ آجا پلٹ کے، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا، بھاگ تو سکتا نہیں ہے، آنا تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا، میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف 1 ذرا آتا ہوں، 1 گز آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں اس کو۔ آج آجا، کل تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں، تیرے اندر کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہیں۔ میرے ایک دوست کے اندر، جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے، وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خود کار سسٹم ہے، ہم نے چونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے، تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے، ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، کتنی کائنات ہے، ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی، اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذل العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں، دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر
یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے، پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی ہیں۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہیں، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کہ ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا۔ پھنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَقْبَرَ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فَأَقْبَرَ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا۔ پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا، کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا، وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے ہوگا۔ یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تیری تکریم ہے۔ کہا پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، پھر اس کے اندر دفن کرو، پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کتنی عزت افزائی، کتنی تکریم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، آپ تو جانتے ہو کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے تو اس وقت بیج ڈال لیں تو پھر پودا کتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کرتا ہے، لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مک دے نہیں۔ آج اٹھنے والا ہر قدم تمہیں منزل سے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ قرآن نے کہا کہ وہ چیخ چیخ کے کہے گا ہائے میں اس زندگی کو یہاں بھیج دیا ہوتا پہلے، لیکن پھر کیا فائدہ۔ بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں گزار دیے ہوتے۔ تو آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا، اس دن تو ہر کوئی مانے گا، لیکن آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو ایک آدمی نے گزرتے روک کر کے کہا کسی نے مارا ہے بابا؟ میں پوچھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔
تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا لے آ میری دہلیز پہ، میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا. میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑا. جا بابا کام کر، کہاں سے آ گیا ہے تجھے کیا پتا یہ دنیا اور دنیا داری اور دنیا کے معاملے، یہ کاروبار حیات، جا موج کر. وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے. 2 4 5 دن گزرے تو وہی شخص دوبارہ گزرا تو قبرستان میں وہی بابا کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رکا، کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج میں ادھر آ گیا. تو میں نے سوچا ان کی قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. تو اس نے کہا کہ جو ہے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اس سے بات کی تو وہ نہیں مانا. آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ نہیں مانے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے. یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے. کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت. چیز دنیا ہے کیا؟ از خدا غافل بدن، یہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. اللہ کی غفلت موت ہے. اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ رکھو. پھر یہ دنیا نہیں ہے. تمہارا کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی دین کہلائے گا. بس اپنے دل کے قبلے کو درست کرنا ہے. یہ تھوڑا وقت ہے، زندگی ٹوٹ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو ایک بزرگ تھے، فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے ہے. میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا. اور آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ. او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا ہو جائے. آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج نہیں بکری ہوئی، کل ہو سکتا ہے پڑا 10 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن برف اگر مہنگی بھی ہو گئی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا، ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ. آؤ میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف کا ایک ٹکڑا لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے تو اس کے بدلے میں درہم، دینار، غلہ، پارچہ جات کچھ لے لے تو تجھے 4 آنے بچ جائیں گے. اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں، سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ تو سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. تو یہ سانسوں کی گنتی سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے تمہارے سانس. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے 50 سے 20 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد 0 پہ آ جاتی ہے، اور جب 0 پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا. اللہ اکبر. یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں. اور جب 0 پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے. پھر کوئی روک نہیں پائے گا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے. اس سے رستگارا نہیں، اس سے چھٹکارا نہیں. اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کل زمے خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. موت تمہیں پکڑ لیتی ہے، موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا. لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی ہے، موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لے دیتی، ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہے. تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، فرار اختیار نہیں کر سکتے. تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی
ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے. پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت. پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا، موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سراہنے بیٹھی ہیں اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن نہ ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھی. آپ نے پلٹ کے کہا کیا بول رہی ہے؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں تو یہ کہنا بنتا ہے میرا. کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو واہ تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ. کہو مبارک ہو، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر موت تحفہ بن جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے اپنا خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا قبضے روح کے لیے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں. واپس گئے اور کہا مالک تیرے خلیل کا تیرے نام یہ پیغام ہے. تو کہا پھر جا اور میرے خلیل کو جا کے میرا سلام دے، اور ساتھ کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور یار ملنے نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی. کہا دیر نہ کر، جلدی قبض کر لے. تو جب زندگی اس کی منشا کے مطابق گزاری ہوگی پھر موت بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا. اللہم بالرفیق الاعلی، یہ میرے حضور کے آخری لفظ ہے. اللہ اکبر. اختیار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مالک میں تیرے حضور آنا چاہتا ہوں. تو پھر یہ جہاں بھی پھر وہ جہاں بھی بندہ مومن کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جہاں بھی قید خانہ اور وہ جہاں بھی اذیتوں سے بھرا ہوا. آئیے جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے مطابق بسر کرنے کا عزم مصمم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے محترم کی والدہ ماجدہ کو اللہ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے. انہیں صبر کی توفیق دے اور ان کی برزخی زندگی کے قوائف اپنے کرم سے درست فرمائے. آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے والدین کو اپنی خاص امان میں رکھے. جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار رکھے. اور میں بارگاہ ایزدی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، صالح، نیک، پاکیزہ اور اہل قیادت اس ملک کا مقسوم کر دینا، اور عالم اسلام کو خیر و برکت کی راہوں کا مسافر رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.